الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ محبت کریں سب سے زیادہ اپنے نبی سے، سب سے زیادہ محبت کریں اپنے مصطفیٰ سے، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس نبی سے زیادہ محبت کریں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت بخشی اور ہمیں پیدا کیا۔ ماں باپ سے زیادہ محبت ہمیں اپنے نبی سے کرنی ہوگی، اولاد سے زیادہ محبت ہمیں اپنے نبی سے کرنی ہوگی۔ آج پوری دنیا ہمیں نہ جانے کیسی کیسی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، ابھی غیرت مسلم زندہ ہے، نبی پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ پیارے دوستو، جمعہ ہفتے میں ہمارے لیے عید ہے، اس کی فضیلت، اس کا افضل ہونا یہ بہت بڑی شان ہے۔ جمعے کا دن جمعۃ العید قرار دیا ہے، جمعے کا دن جمعۃ العید ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ایک عید کا دن ہے۔ جب عید کا دن ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ کب امام صاحب سلام پھیرو، کب ہم نکل کر بھاگیں؟ نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، جب امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ امام جو ہے جلدی سے کلمہ پڑھے اور دعا ختم کرو، کب ہم بھاگیں؟ ایسا دن تمہیں 8 دن میں ایک بار مل رہا ہے اور تم سوچتے ہو کہ کب ہم ایک دم مسجد سے بھاگیں۔ صد افسوس کی بات ہے یار، افضل دن ہے، عید کا دن ہے، ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا فضل فرماتا ہے جمعے کے دن۔ آج ہماری کنڈیشن نیکیوں کی طرف نہیں ہے بلکہ خرافات کی طرف ہے، خرافات کی طرف ہے۔ انسٹاگرام چلا لے گا 1-2 گھنٹے، فیس بک چلا لے گا 1 یا 2 گھنٹے، یوٹیوب چلا لے گا 1 یا 2 گھنٹے۔ 24 گھنٹے میں آج کے نوجوان کے لیے، آج نوجوان پر اللہ کی رضا کے لیے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نہیں ہے یار۔ 1 گھنٹہ لگاتار نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے حساب سے نماز پڑھنی ہے۔ 24 گھنٹے میں جو شخص اپنے رب کی رضا کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا، جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے، آج اسی رب کی وہ بات ماننے تیار نہیں ہے، وہ تمہاری بات پر کیسے یقین کر لے گا؟ بہرحال جمعہ ایک عید کا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا فضل فرماتا ہے۔ ہمارے اور تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جو شخص انتقال کر جاتا ہے یا جمعے کی رات کو انتقال کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی کہ 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ کس کی فضیلت ہے؟ ایک جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے، ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کو عذاب قبر اور تمام چیزیں جو اس کے لیے خطرناک ہیں، جو فتنے ہیں، قبر میں اس سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ! تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کو ہم عید جانیں، اور عید کے دن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم 1 منٹ میں اپنی دعا ختم نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین کی اچھی صحت کے لیے دعا مانگیں، اپنے بھائی کے کاروبار کے لیے دعا مانگیں۔ آج ہمارا رویہ یہ ہو چکا ہے کہ آج ہمارا نوجوان جب مسجد میں جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے جیسے امام صاحب سلام پھیرے کب میں مسجد سے بھاگوں۔ افضل دن کو ہم نے ترجیح نہیں دی،
افضل دن کو ہم نے افضل نہیں سمجھا. اس بات پر غور کریں اور حضور کی حدیث یاد رکھیں کہ جمعے کا دن کتنا افضل دن ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے. جو جمعے کے دن انتقال کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہم یہ کیوں بھول گئے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے؟ ہمیں مرنا ہے. دنیا کے اندر چاہے غریبی ہو, چاہے امیری ہو, چاہے کروڑ پتی ہو, موت کا ذائقہ اس کو لینا پڑے گا. موت سے کوئی نہ بچا ہے نہ بچ سکے گا. بہرحال جمعے کے دن کو افضل جانے, جمعے کے دن کو عید جانے, اپنے بچوں کو اچھی طرح سے تیار کریں, نماز کی پابندی سکھائیں, چھوٹے بچے گھر میں طریقہ سکھائیں. یاد رکھیں اگر آج ہمارے تمہارے بچے نمازی نہیں بنے تو یاد رکھنا وہ وفادار بھی نہیں بنیں گے. وفادار وہی بنتا ہے جو نمازی ہوتا ہے. تم چاہتے ہو کہ ہمارا بیٹا خالد بن ولید جیسا عاشق بن جائے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جیسے عاشق بن جائے, تو وہ عاشق تبھی بنے گا جب نمازوں کی پابندی کرے گا, اور وہ پوری دنیا کو یہ درس دے گا اور یہ کہہ کے جائے گا جو اعلیٰ حضرت نے وہ ہمیں سکھایا ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اب یاد رکھ کے تمہارا بچہ پڑھ لکھ کر جوان ہو جائے گا, کوئی دعا کرے یا نہ کرے, لیکن وہ جو تمہارے گھر میں بچہ جس نے نیک عمل کیا ہے, جو تمہارا بچہ نیک ہے, وہ تمہارے لیے ضرور دعائیں مغفرت کرے گا, وہ تمہارے لیے ضرور دعائیں مغفرت کرے گا. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, میری ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے قبر کے اندر, میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا اسے کس چیز کی ضرورت ہے قبر کے اندر, بہن کا انتقال ہو گیا, دادا کا انتقال ہو گیا, دادی کا انتقال ہو گیا, نانا کا انتقال, تمام جتنے ہمارے رشتے گزر گئے ہیں, وہ پڑھا لکھا بچہ جانتا ہے کہ میری نانی کو کس چیز کی ضرورت ہے, میرے باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, کہ میری بہن کو جو بھی گزر گیا ہے انہیں ضرورت ہوتی ہے اچھے عمل کی, قرآن کی تلاوت کی. اور قبرستان میں علماء فرماتے ہیں ہمارا مردہ ہمارا انتظار کرتا ہے, قبرستان کے بھی چکر لگا لیا کریں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن عید کا دن دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.